اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھائیوں اور میری محترم بہنوں کی دل کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری دعا پر آپ بھی آمین ضرور کہیے دل میں، اور کمنٹ باکس میں نیچے آمین ضرور لکھیے گا۔ جب تک یہ ویڈیو یوٹیوب پر اور فیس بک پر رہے گی، ہماری دعا چلتی رہے گی، آپ کا آمین لکھا ہوا ہوگا، انشاءاللہ تب تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوستو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کلمے کو مصیبت کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اکثر جب کبھی بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کی فوتگی کی خبر ملتی ہے تو ہماری زبانوں پر سب سے پہلے یہی کلمہ آتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو صبح سورج نکلتے وقت پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم ٹاپک کا آغاز کریں، آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کے بارے میں، تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی فضیلت کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور جو چیزیں کہ ہماری کہلاتی ہیں سب اللہ کی ملکیت اور اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور ہم لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ گویا اس آیت میں یہ تسلیم اور اقرار ہے کہ خود ہماری جان اور ہماری ذات اور ہماری چیزیں جن کا ہم اپنے کو مالک سمجھتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہیں، اور ہماری طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، وہ سب کی سب حقیقت میں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ صرف عارضی ہیں۔ اللہ ہی کی طرف سے ہماری ابتدا ہوئی ہے اور اس ہی کی طرف ہماری انتہا بھی ہوگی۔ لہٰذا جو شخص اس مضمون کو اپنے قلب و دماغ میں راسخ کرے اور جس مصیبت میں وہ مبتلا ہو، اس مصیبت پر صبر اور رضا کے دامن کو پکڑے رہے، تو اس کے لیے وہی مصیبت کیا، ہر ایک مصیبت آسان ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا، الخ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پہلے سے سن رکھی تھی۔ چنانچہ جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وفات پائی تو آپ کے حکم کی بجا آوری کی خاطر اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے چاہا کہ یہی کلمات پڑھوں، مگر میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر اور کون شخص ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کے بدلے میں مجھے بطور خاوند عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ام سلمہ حضرت ابو سلمہ کی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ سب سے پہلے مرد حق آگاہ تھے جنہوں نے اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ پھر یہ کہ حضرت ابو سلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد اور رضائی بھائی بھی تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ باوجود اس خلجان کے میں نے مذکورہ کلمات پڑھے جس کے سبب سے
مجھے دنیا و آخرت کی سب سے عظیم سعادت اور فضیلت حاصل ہوئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی جو افضل البشر ہیں۔ اب آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے پر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس طرف، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پڑھنے کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ پیارے دوستو، پروفیسر ہاربرٹ نے اپنی طویل رپورٹ میں کہا کہ مسلمان جو ہر صبح تلاوت قرآن کرتے ہیں اس سے ذہنی سکون ملتا ہے، اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے، روحانی قوتیں بیدار ہو کر دل کو ناگوار بوجھ سے نجات دلاتی ہیں، اللہ کی عبادت سے ذہنی انتشار اور جذباتی خلفشار سے نجات مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو مسئلے کی مناسبت سے زبانی عبادت کے لیے وحی آتی تھی، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی وغیرہ۔ ان میں سے ہر لفظ کا دماغ اور جسم پر الگ الگ اثر ہے۔ مثلا اگر آپ کو اترانے کا مرض ہے تو اس کا علاج الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ان اللہ کان علی کبیرہ کا ذکر شروع کر دیں تو اترانے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ میں تکبر لاشعوری طور پر آیا ہے تو آپ خواہ اللہ کے جتنے بھی پیارے کیوں نہ ہوں، اللہ آپ کو اس آدمی کے سامنے ضرور پیش کرے گا جس کے سامنے آپ نے اپنی بڑائی کی، اللہ آپ پر اس آدمی کو سوار کرے گا۔ اس کا علاج اللہ اکبر کا ذکر ہے۔ کیا آپ صحیح لفظ کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ اس لفظ کے ذکر سے وہ مخصوص مسئلہ ذہن میں ہلچل مچا رہا ہے یا نہیں۔ اگر ایک آدمی کے سامنے آپ نے اپنی بڑائی بیان کی تھی اور قدرت نے آپ کو اس کے قابو میں کر دیا ہے، تو اگر آپ الحمدللہ کا ذکر شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں وہ آدمی نہیں آئے گا۔ اگر اللہ اکبر کا ذکر شروع کر دیں تو وہ آدمی ذہن میں ہلچل مچائے گا۔ اس کے خلاف آپ کے ذہن میں نفرت اللہ کے ذکر سے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس نفرت کو ذہن سے ہٹائیں، یہ سوچیں کہ اللہ نے اس شخص کو آپ پر سوار کیا ہے۔ جب ذکر کی مقدار پوری ہو جائے گی تو ذہن پر سکون ہو جائے گا، وہ آدمی دماغ سے محو ہو چکا ہوگا اور آپ کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ذکر کے اثرات اور امریکی ماہرین کے تجربات حکایت میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں امریکہ کے امراض قلب کے ماہرین کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ ان ماہرین نے تجربوں سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور ذکر الہی سے دل کے امراض میں سکون اور افاقہ ملتا ہے۔ یہ اس ملک کے ڈاکٹرز ہیں جو ملک اسلام کا نام سننے سے بیزار ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی شخص انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کرتا ہے تو اس بارے میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے نئے دن کا آغاز انا للہ و انا الیہ راجعون سے کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ پاک اس پر پورا دن تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں جو اس پر آنی ہوتی ہیں۔ اس لیے صبح کے وقت جب ہم آفس جا رہے ہوتے ہیں، اسکول یا کالج جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں یا اپنے کسی بھی کام سے جا رہے ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھر کا کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف اور صرف 10 منٹ نکال کر اپنی زبانوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنا شروع کر دیں تاکہ جو سارے دن ہم پر مصیبتیں آنی ہوتی ہیں وہ اس کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ کے کلام اور اسی اللہ کے ذکر میں سکون ہی سکون ہے، نہ دولت میں ہے، نہ دنیا کی کسی شے میں ہے۔
اگر سکون ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔